وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، ہمزۃ لمزہ، ہمزہ جو تانے دیتے ہیں سامنے، اور لمزہ جو پیٹھ پیچھے بیان کرتے ہیں، عیب گو اور عیب جو، یعنی عیب ڈھونڈتی ہیں پہلے وہ عورتیں اور مرد، پھر لوگوں کے سامنے بڑھ چڑھ کے عیب بیان کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ویل ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان کے لیے۔ اللہ کی زبان سے بربادی کا پروانہ مل رہا ہے ان کو جو لوگ دوسروں کی عزتوں کو اچھالتے ہیں۔ اور دوسرا عیب اللہ بتا رہے ہیں الذی جمع مالا وعددہ، اور کیا کرتے ہیں یا اللہ؟ لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ان کے دلوں کو چھنی کرتے ہیں، ان کی عزتیں پامال کرتے ہیں، ان کو بے عزت کر دیتے ہیں، اور اپنے مال کو گنتے ہیں بار بار اور جمع کرتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں، یہ سب گمان یہ رکھتے ہیں انا بے شک مالہ اخلدہ ان کا مال ان کے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ آج مر گئے کل دوسرا دن آپ کی بریانیوں کی دیگوں کی آوازیں بھی لوگوں کو آ رہی ہوں گی، ہائے مرچیں زیادہ ڈل گئیں، ہائے کولڈ ڈرنک ہی رکھ دیتے، پانی تو ٹھنڈا ہوتا، پلیٹیں تو یوں رکھتے، یہ کہیں اور نہیں آپ کی فوتگی پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جس مال کو گن گن کے رکھ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں نکالنے کا دل نہیں کرتا، اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کے لیے بھی ویل نامی جہنم ہے۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، کلا تمہیں کیا پتا، ہرگز نہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں ہڈیوں کو توڑ دینے والی، چورا کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا پتا، اللہ کہہ رہے ہیں وہ آگ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی اپنی بھڑکائی ہوئی سلکائی ہوئی آگ ہے وہ۔ کرے گی کیا؟ ایک ہوتی ہے فرشتوں کی جلائی ہوئی آگ، ایک ہے اللہ کی جلائی ہوئی آگ، اس کی تیزی کتنی ہوگی، اس کی تپش کیا ہوگی۔ جہنم کی آگ کو کہا گیا کہ اگر نکال کے ایک قطرہ دنیا کے اندر رکھ دیا جائے، پوری دنیا میں کہیں ہریالی نہ رہے، یہ سختی ہے اس آگ کی۔ جہنم کی آگ سے جہنمی کو جب نکال کے دنیا کی آگ میں رکھا جائے گا تو وہ شکر ادا کرے گا کہ تھوڑی سی ٹھنڈک ملی، حالانکہ دنیا کی آگ ہمیں کتنی گرم لگتی ہے۔ تو یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ کیا سمجھے بیٹھے ہو؟ کرے گی کیا یا اللہ؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچائی جائے گی، ٹارگٹ بنایا جائے گا اس کو لوگوں کے دلوں کے اوپر، ان لوگوں کے جو عیب ڈھونڈتے تھے اور عیب بیان کرتے تھے، جو مال گن گن کے رکھتے تھے اور سمجھتے تھے ہمارا مال ہمیں فائدہ دے گا۔ ہمارے کئی لوگوں کی سوچ ہے نا کہ بڑھاپے میں کیا کام آئے گا؟ بڑھاپے میں آپ کی جوانی میں کی بھی نیکیاں کام آئیں گی، اور کچھ نہیں کام آئے گا۔ بڑھاپے میں جوانی میں کی ہوئی نیکیاں کام آئیں گی۔ کئی مالداروں کو آپ دیکھ لیں، وہ کیوں اولڈ ایج ہوم میں پڑے ہوئے پھر، اگر ان کا مال ہی ان کے کام آ رہا ہے، نیکیاں کام آئیں گی۔ التی تطلع علی الافئدہ، ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ ٹارگٹ کرے گا، اس ستونوں کے اندر اللہ باندھ کے ان کو پھینک دے گا جو سیدھی ان کے دلوں پہ چڑھے گی، اور ان کو بتایا جائے گا تم لوگوں کے دل دنیا میں دکھاتے تھے، کوئی ایسی بات کر دیتے تھے جس سے ان کا دل دکھ جاتا تھا، اس لیے یہ آگ اب تمہارے دلوں کے اوپر سیدھی ٹارگٹ کرے گی، جل بھن کے رہ جائیں گے ان کے دل۔
جل بھن کے رہ جائیں گے. وما ادرا، پھر اللہ کہہ رہا ہے انہا علیہم مؤصدہ، جو دلوں کے اوپر چڑھائی جائے گی. فی عمد ممددہ، ان کو بڑے بڑے ستونوں کے اندر بند کر دیا جائے گا کہ ان کو باہر نکلنے کی کوئی جگہ ہی نہ ملے. نیچے سے آگ بھڑکے گی، اوپر کی طرف کھل کے یہ آئیں گے، جیسے آگ بھڑکتی اوپر کو آئیں گے نا، اوپر کو آئیں گے پھر نیچے کی طرف جائیں گے. آگ ہی آگ چاروں طرف سے آگ کے ستونوں میں رہتے ہوئے ان کو ملے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہیں. ایسے اللہ ان کو آگ میں رکھے گا. کیوں رکھے گا؟ کیونکہ اللہ ان سے بدلہ لے رہا ہے. فرمایا تھا کہ دنیا میں جو ہے بچ جاؤ الزام لگانے پہ، بچ جاؤ لوگوں کی عیب جوئی سے، بچ جاؤ غیبتیں کرنے سے. یہ نہیں بچے، یہ نہیں بچے. میں کسی کے میل کفن کو کیوں دیکھوں، میری اپنی قبر کے معاملے بڑے سخت ہیں. میں کسی کے میل کفن کو کیوں دیکھوں بھائی، کہ دوسرا یہ کر رہا ہے، دوسرا یہ کر رہا ہے، تیسرا یہ کر رہا ہے. میرے تو اپنے معاملے بڑے خراب ہیں، بڑے سخت ہیں. پتہ نہیں ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے. اخلاق اچھے رکھیں. دین تو یہ کہتا ہے کہ کسی میں 99 برائیاں دیکھو اور ایک اچھائی دیکھو تو اسے بیان کرو، اسے بیان کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم 99 اچھائیاں دیکھتے ہیں، کبھی بیچارے میں ایک کمی کسی میں نظر آ گئی تو اسی کو چھالتے رہتے ہیں، اسی کو آگے آگے کرتے رہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے ہیں. زبان سے لوگوں کی عیب گیری کرنے والا، اپنے کاموں سے دوسروں کی حقارت کرنے والا، اللہ کہہ رہا ہے بڑی خرابی میں ہے. کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں چاہے نیکی والا ہی ہے، لیکن دوسرے کو حقیر جنوانے کے لیے، حقیر منوانے کے لیے کہ یہ میں ہی کر سکتا ہوں، یہ تو کر ہی نہیں سکتا، یہ کام یہ میں ہی کر سکتا ہوں، تو وہ کام ہی ہمارے لیے ہلاکت بن جائے گا. لمزہ کہتے ہیں زبان سے، زبان سے. اور ہمزہ کہتے ہیں ہاتھ اور آنکھ سے. کسی کو تانا، کسی کو بات کر دینا، کسی کو چڑھا دینا ہے، کسی کے لیے وہ بات کر دینا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو اللہ کہہ رہا ہے توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں، چور چور کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. کیونکہ میرے بندے کا دل دکھاتا تھا دنیا میں ہے. جنتی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کہا اس دروازے سے ابھی جو بندہ آئے گا نا وہ جنتی ہے. ایک انصاری صحابی آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں لوٹا، وضو کا لوٹا جو ہوتا ہے، اور داڑھی سے پانی کے ٹپکے گر رہے ہیں. دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے یہی کہا ابھی جو صحابی آئے، ابھی جو یہاں سے دروازے سے آئے گا نا وہ بندہ جنتی ہے. پھر وہی صحابی 3 دن اللہ کے نبی یہی کہتے رہے، بولتے رہے یہی بات. پھر اس صحابی سے کوئی اللہ کے نبی کی مجلس میں ایک ایسے صحابی بیٹھے ہوئے تھے جو ساری رات تہجد پڑھتے تھے اور سارا دن روزہ رکھتے تھے. اب ان کو بڑا تعجب ہوا کہ میرا نام ہونا چاہیے تھا اللہ کے نبی کی زبان سے، حالانکہ تمام صحابہ کی اعلان اللہ کر چکا رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن نبی کی زبان سے بشارت مل رہی تھی نا جی، نبی کی زبان سے بشارت مل رہی تھی. تو پھر اللہ کے نبی سے بات پہنچ رہی تھی کہ جنتی ہیں، تو ان کے گھر چلے گئے یہ صحابی جو ساری رات نماز تہجد پڑھتے تھے اور صبح روزہ رکھتے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی زبان سے ان کو کہا گیا کہ یہ جنتی ہیں. ان کے گھر رکے، دیکھا وہ تو رات کو دعا پڑھتے ہیں اور سو جاتے ہیں، صبح فجر کی اذان پہ اٹھتے ہیں. یہ صحابی بڑے پریشان ہوئے کہ میں تو ساری رات تہجد پڑھ سارا دن روزے رکھ اور یہ صحابی. جب 3 دن گزرے وہ جانے لگے تو بابا جی نے کہا چاچا جی جن کے لیے اللہ نے کہا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جنتی ہیں، تو انہوں نے کہا بیٹا رک، مجھے پتہ ہے تو کس کام کے لیے آیا تھا. کہا کس کام کے لیے؟ کہا دیکھنے آیا تھا کہ اللہ کے نبی نے جو بشارت دی ہے میری، میں عمل کیا کرتا ہوں. تو میں تجھے عمل بتاتا ہوں. عمل میں یہ کرتا ہوں کہ میرے دل میں لِأَحَدٍ، مسلمان نہیں، مومن نہیں، عالم نہیں، حافظ نہیں، لِأَحَدٍ، کسی ایک کے لیے بھی برائی نہیں ہے.
حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے. اللہ جس کو دے رہا ہے اللہ کی دین ہے، دے رہا ہے، اللہ کے خزانے اللہ بانٹ رہا ہے. اللہ بانٹ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. مومن کا تو ہر لمحہ ہی اس کے لیے بشارت ہے جی. مومن کو تو کانٹا چبھنے پہ جنت مل رہی ہے، باقی کیا رہ گیا ہے. مومن کو ذرا سی مصیبت، یہ اتنی مثال اللہ کے نبی دے رہے ہیں کہ اس نے قلم رکھا تھا ایک جیب میں اور اس نے ہاتھ ڈالا، اسے اچانک یاد آیا کہ میری دوسری جیب میں ہے. اس جیب سے ہاتھ نکلنے تک، اس جیب تک جانے تک مومن کی اللہ برائیاں مٹاتا رہتا ہے، نیکیاں لکھواتا رہتا ہے، درجے بلند کرواتا رہتا ہے. گھاٹے کا سودا ہے دنیا کا، گھاٹے کا سودا ہے. فائدے کا سودا لگا لو اللہ کے ساتھ. دنیا کی زندگی تھوڑی سی ہے، ختم ہو جائے گی، واپس آ جائیں گے ہم اپنی آخرت کی زندگی کی طرف. کیا کریں گے؟ اللہ آج بھی وہی ہے. ابراہیم علیہ السلام باپ کا کہنا مان رہے ہیں. آزر بھائی میرے بت بیچ کے، مٹی کے بنے ہوئے بت اٹھا لیتے تھے سر پہ. باپ کا کہنا بھی ماننا ہے اور نبی بھی ہیں، اللہ کا پیغام بھی دینا ہے. ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بت ہیں میرے باپ نے بنائے، یہ نفع نہیں دے سکتے، یہ نفع نہیں دے سکتے. باپ کو پتہ چل گیا یہ اعلان کرتا ہے باپ نے، اور وہاں جو سردار تھا اس نے کہا اس کو جلاؤ، آگ جلاؤ. کافی مہینوں آگ جلانے کے انتظامات ہوتے رہے. آگ جلائی تو وہ آسمان تک شعلے اس کے جا رہے، اتنی بلند آگ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکنے کی باری آئی، اب سارے حیران کہ پھینکے کون، جو قریب جائے گا اتنی اونچی آگ، شعلے اس کو پکڑ لیں گے، وہ جل جائے گا. طے ہوا کہ حضرت ابراہیم کو ایک بڑی ساری گلیل بنائی جائے اور 5ویں 6ٹھی منزل جتنا اس کو اونچا کیا جائے اور پھر وہاں سے حضرت ابراہیم کو اس گلیل کے ذریعے اس آگ میں پھینکا جائے. یہ کیا سمجھ رہے تھے؟ خالق کے ساتھ، اللہ اکبر، خالق کے ساتھ آپ لے رہے ہو، اڑیاں لگا رہے ہو، لڑائیاں کر رہے ہو. بنانے والا تو اللہ ہے نا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکنے لگے جبرائیل امین آئے. اگر آپ کہیں تو میں ایک پر ماروں اور یہ آگ بجھ جائے، کہا اللہ نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ حضرت ابراہیم نے پوچھا تو حضرت جبرائیل نے کہا پوچھ کر آیا ہوں اللہ سے، اجازت لے کر. کہا میرے لیے میرا اللہ ہی کافی، حسبی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. پانی کا فرشتہ آیا، آپ کہیں تو پانی پھینک دو، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ ایمان. آگ میں پھینکا تو ابھی اللہ نے حکم دیا یا نار. ابھی یہ آگ اللہ کے منہ سے الفاظ اللہ نے ادا کیے، اے آگ. تو پورے عرب کی آگ ٹھنڈی، پوری دنیا کی آگ کہتے ہیں اس لمحے میں ٹھنڈی ہو گئی، ڈر گئی کہ کہیں یہ حکم ہمارے لیے تو نہیں آ رہا. اگلا جملہ اللہ نے پھر اگلی آیت بولی، کونی برداً و سلاما علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، برکتوں والی ہو جا، کہ اس کو ٹھنڈ بھی نہ لگے اتنے. تو آگ نے ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لپکا جیسے ماں بچے کو گود میں لیتی ہے، ایسے اٹھایا گود میں. آگ کا کام تھا جلانا، صرف اللہ کا حکم نکل گیا تو آگ نے جلانا چھوڑ دیا. آگ کا کام تھا جلانا، اللہ کے حکم نکلنے کی وجہ سے آگ کی تپش ختم ہو گئی. آگ میں اصل تپش نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے. چھری میں اصل کاٹنے کی طاقت نہیں ہے، اصل اللہ کا حکم ہے. اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری نبی کی طاقت سے چلا کے دکھائی لیکن کٹے نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم نکل گیا تھا جی. باپ کے بغیر پیدا کر کے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا، باپ کے بغیر. اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اللہ کے بن جائیں، اللہ ہمارا ہو گیا تو خدا کی قسم ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اور اگر اللہ سے دور ہم ہو گئے تو ہم ناکام ہو گئے، ہم ناکام ہو گئے، ہماری ناکامی ہے. پھر دنیا کے مصائب تو آخرت کی تیاری ہے، جنت کی تیاری ہے، اس پہ صبر کر جائیں، گلے شکوے نہ کریں، صبر کر جائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ.